من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی وہ زندہ ہے. القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے. قیوم کے دو معنی آئے. القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے. القیوم وہ قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے سینۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ ما فی السماوات آسمانوں میں وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ کون سفارش کر سکتا ہے، کون ہے ایسا جو سفارش کرے عندہ اس کے سامنے. الا باذنہ مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، اسی کے حکم کے ساتھ. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتی بشیء کوئی چیز من علمہ اس کے علم کا. الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں والارض اور زمین سے. اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے زیادہ. ولا یعودہ اور نہیں تھکتا اللہ جل جلالہ حفظہما
آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے، ولا یعودہ اور نہیں تھکتا اللہ تعالی حفظہما ان دونوں کی حفاظت سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ اور وہ بلند ہے، عظیم وہ بڑا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ہر شخص اس آیت کریمہ سے واقف ہے کہ آیت الکرسی سے کون سی آیت مراد ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ آیت سب سے بڑی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کریمہ کو صبح کے وقت پڑھ لے، شام تک سرکش شیاطین اور جنات سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور جو شخص شام تک اس آیت کریمہ کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت شام سے لے کر صبح تک اس کی سرکش شیاطین اور جنات سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالی اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہوتی ہے، اور وہ ہے موت۔ موت آنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ جنت کی بہاریں، جنت کے بالا خانے، جنت کی رونقیں، جنت کے مزے، لذات، نعمتیں، یہ سب کچھ اس کے لیے کھل جاتی ہیں موت آنے کے ساتھ ہی۔ تو موت ہی ایسی رکاوٹ ہے جو اس بندے اور جنت کے درمیان ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ لہٰذا اس آیت کرسی کو اپنے بچوں کو سکھلائیں، ہم بڑوں کو یاد رکھنی چاہیے، بوڑھوں کو یاد رکھنی چاہیے، مردوں کو یاد رکھنی چاہیے، خواتین کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہر شخص کے دل کے اندر آیت الکرسی یہ محفوظ ہو، تاکہ اس کے تمام ثمراتوں اور برکات سے ہر مرد و عورت پوری طرح استفادہ حاصل کر سکے۔ تو آیت الکرسی اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کا اندر توحید کا تذکرہ ہے، قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی کے اوصاف کا تذکرہ ہے، حقیقی بادشاہت کا تذکرہ ہے، اللہ کے ہاں سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کرنے کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کا نہ ختم ہونے والے علم کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ کی کائنات کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس میں برتری اور عظمت کا تذکرہ ہے۔ تو ان تذکروں کی وجہ سے، اوصاف کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پورے قرآن کریم کی آیات سے، باقی آیات کی بھی فضیلت ہے، اہمیت ہے، پورا قرآن ہی
عظمتوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی عظمت اور فضیلت پورے قرآن کریم کی آیات سے سب سے زیادہ بڑھا دی، اور اس وجہ سے بڑھا دی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ کی ایک ہی آیت میں بے شمار جو ہے اوصاف اور صفتوں کا تذکرہ ہے، اور جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جن چیزوں پر کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا، جن چیزوں پر کوئی اور جو ہے کسی اور کو اختیار نہیں ہوتا اس کی اجازت کے بغیر، ان چیزوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی قرآن کریم کی تمام آیات سے فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنات سے محفوظ رہوں، کثرت سے آیت الکرسی کا اہتمام کرے۔ جو شخص یہ چاہے شیاطین سے محفوظ رہوں، کثرت کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کرے۔ جو شخص یہ چاہے موت کے ساتھ ہی میں جنت میں پہنچ جاؤں، کثرت سے وہ آیت الکرسی کی تلاوت اور اس کے اہتمام کرے، اس کو پڑھنے کا۔ تو اب ان آیات کریمہ کا لفظی مفہوم دیکھیے، یہ تو تھی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذاتی نام لفظ اللہ کا ذکر کیا، اللہ۔ آپ کائنات کے اندر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح شرک سے محفوظ ہے، اپنی ذات کے ساتھ کسی اور کے ہمسری سے محفوظ ہے، برابری سے محفوظ ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت کا نام بھی محفوظ ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ یہ لفظ اللہ ایسا نام ہے کہ پوری کائنات میں چاہے کافر ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی شخص نے اپنا نام اللہ رکھا ہو۔ کسی شخص نے اپنا نام اللہ رکھا ہو، کسی شخص میں کافر ہو یا مسلم ہو، یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ لفظ اللہ اپنا نام رکھ لے، کیونکہ یہ اس کی خصوصیت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ دنیا کے اندر بد سے بدتر کافر بھی لفظ اللہ کو اپنا نام نہیں بنا سکتا۔ تو جو بھی رکھے گا مسلمان تو اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھے گا، عبید اللہ رکھے گا، عبد الرحمن رکھے گا، عبداللہ رکھے گا، اور عبداللہ رکھ دیا تو اسے اللہ کہہ کر کبھی نہیں بلائے گا، عبداللہ کہہ کر ہی بلائے گا۔ تو عبد کی نسبت ہو گئی اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، برابری سے، کسی اور کی برابری سے محفوظ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ نام جو ہے لفظ اللہ، یہ بھی ہر طرح کے جو ہے یہ لفظ بھی اسی طرح سے لفظی اعتبار سے شرک سے پاک ہے، کہ کوئی شخص لفظ اللہ کو اپنا نام نہیں بنا سکتا، صرف لفظ اللہ کو، کیونکہ اس کی خصوصیت ہے میرے آپ کے پوری کائنات کے رب کے ساتھ، پوری کائنات کے رب کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا نام سب سے پہلے آیت الکرسی میں لفظ اللہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اب شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، میرے رب کا تعارف شروع ہو رہا ہے لفظ اللہ کے بعد۔ تعارف کیا ہے؟ تعارف یہ ہے لا الہ الا ہو۔ لا نے پوری کائنات کی نفی کر دی، پوری کائنات کے انسانوں کی نفی کر دی، پوری کائنات کے
جو ہے پتھروں کی نفی کر دی، پوری کائنات کے جو ہے غیر مسلموں کی نفی کر دی، پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کی نفی کر دی، اور کائنات میں ساتوں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پوری کائنات ہے، چرند پرند حیوانات، کیڑے مکوڑے، درخت، ہوائیں، طوفان، بارش، ہر چیز لا کے اندر آ گئی کہ لا الہ الا ہو، میرا رب وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود عبادت سے ہے، عبادت بندگی سے ہے، کہ جس کی بندگی کی جائے ایسا کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جس کی عبادت کی جائے پوری کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جس کے سامنے جھکا جائے پوری کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جس کے سامنے، جس کے در سے، جس داتا سے مانگا جائے پوری کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ لا بتلا رہا ہے، لا بتلا رہا ہے، لا الہ الا ہو۔ الا حرف استثناء لا کر دو اس کے اندر جو ہے استثناء کے الفاظ آئے، ایک نفی کا آیا، دوسرا استثناء کا آیا، کہ لا نے نفی کر دی پہلے شروع میں ہی پوری کائنات کی ہر ذرے ذرے کی، پھر دوبارہ میرا رب اللہ کو لا کر بتلا دیا۔ سوچو بھی نہ، اس بات کو تو دلوں میں لے کر بھی نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ذات ہے جس کے سامنے جھکا جائے، یا جس کو رب مانا جائے، جس کو خالق مانا جائے، جس کو رازق مانا جائے، جس کو مالک مانا جائے، پوری کائنات میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا کے ذریعے سے بھی بتلا دیا، اللہ کے ذریعے سے بھی بتلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق حقیقی نہیں، مالک حقیقی نہیں، رازق حقیقی نہیں۔ اگر کوئی خالق ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی رازق ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا الحی، وہ زندہ ہے، زندہ ہے، میں اور آپ زندہ ہیں، لیکن ہمارے زندگی کی ابتدا ہے۔ الحی کہتے ہیں ایسے زندہ کو جس کی زندگی کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ الحی کہتے ہیں ایسے زندہ کو جس کی زندگی کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ میں اور آپ زندہ ہیں، ہم سے پہلے جتنے آئے وہ بھی زندہ تھے، مر گئے، ہم اور ہمارے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ زندہ، آنے والے زندہ ہوں گے اور مریں گے۔ ہم زندہ ہیں اور مریں گے، تو ہماری زندگی کی ابتدا بھی ہے اور ہماری زندگی کی انتہا بھی ہے۔ الحی کہتے ہیں ایسے زندہ کو کہ جس کی زندگی کی نہ ابتدا ہو اور نہ ہی اس کی زندگی کی انتہا ہو، ایسی زندگی کو کہتے ہیں الحی۔ تو اللہ رب العزت زندگی لینے میں، زندگی لینے کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور زندگی کے اختتام کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ ایسا زندہ ہے، نہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے نہ ہی اس کی زندگی کی انتہا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کی زندگی کی جس طرح ابتدا نہیں، اس طرح وہ زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس طرح اس کی زندگی کی انتہا نہیں، اسی طرح وہ زندگی کی انتہا لینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ خود سے ہے اور خود رہے گا، کوئی کسی چیز کا اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کا دخل ہے، ہر چیز میں اس کا حکم ہے، لیکن اس پر کسی کا حکم نہیں ہے، اس پر کسی کا دخل نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں الحی، کہ وہ ایسا زندہ ہے۔ اور فرمایا القیوم، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ پوری کائنات میں ہمیشہ سے قائم رہنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ قائم رہنے میں اس کے اوپر، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، نہ ہی اسے ضرورت ہے، نہ ہی اسے ضرورت ہے، وہ ایسا قائم ہے۔
اور وہ قائم رکھنے کے اعتبار سے ایسا زبردست قدرت والا ہے کہ قائم اس نے رکھا ہوا ہے ساتوں آسمانوں کو، زمین کو، مشرق کو، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، جنت کو، جہنم کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، اور آندھی طوفان کو، کیڑے مکوڑوں کو، حیوانات کو، ذرے ذرے کو، زمین کی تہوں میں جتنی چیزیں، آسمان کی بلندیوں میں جتنی چیزیں، چیخو پکار، ہوائیں، کڑک، بجلی، ہر چیز اس کی کے قبضے قدرت میں وہی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے قائم رکھنے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں وجود میں ہیں۔ اگر ان چیزوں سے اس کا حکم اٹھ جائے تو ساری چیزوں کا نظام ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہر چیز پر اس کا حکم ہے، ایسا وہ قائم رکھنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے سینکڑوں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، آسمان پھٹا، پرانا ہوا، اس میں کوئی دراریں پڑی، کوئی اس میں سراخ کر سکا، یا زمین جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی تہوں تک کوئی پہنچ سکا، جہنم جو اس کے نیچے موجود ہیں ان کی گہرائیوں تک کوئی پہنچ سکا، سمندروں کے نظام کو کوئی چلا سکا؟ جب ہمیشہ سے جس طرح یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، سورج، چاند، آسمان، زمین ہمیشہ سے اسی طرح چلی جا رہی ہے۔ جس وقت قیامت کے دن ان چیزوں سے اللہ کا حکم ان کے چلنے سے اٹھے گا، اسی وقت یہ چیزیں پھٹیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گی، پوری کائنات کا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کے چلنے سے اپنے حکم کو اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسا قائم رکھنے والا ہے پوری کائنات کے نظام کو۔ اس کے بغیر پوری کائنات کے نظام کو کوئی ذات قائم نہیں رکھ سکتے، وہ ایسا قائم رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ ایسی ذات ہے، یہ تیسرا تعارف ہو رہا ہے، چوتھا تعارف ہو رہا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے لا تأخذہ سینہ۔ آج تک آپ لوگوں نے آیت الکرسی کو پڑھا، آج ذرا غور سے اس کی تفسیر اور مفہوم کو سمجھیے، سمجھنے سے آپ کو اس کی اہمیت اور بڑھے گی کہ آیت الکرسی ہے کیا چیز، یہ آیت الکرسی ہے کیا چیز۔ تو لا تأخذہ سینہ، سینہ کہتے ہیں نیند کی ابتدائی کیفیت کو، نیند کی ابتدائی کیفیت کو، اور ابتدائی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ۔ اونگ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نیند کی گہرائی میں ابھی نہیں پہنچا، تھوڑی سی آنکھیں بند ہوئی کھل گئی، تھوڑی سی آنکھیں بند ہوئی کھل گئی، تو غنودگی سی جو آ جاتی ہے آنکھوں میں، نیند کی غنودگی جو آ جاتی ہے آنکھوں میں نیند کی، اس غنودگی کو کہا جاتا ہے اونگ۔ اونگ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے یا جانور ہیں، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کو اونگ نہ آتی ہو، اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی، اونگ اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکتی، وہ ایسی ذات ہے۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنہ، اسے اونگ نہیں پکڑتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند پکڑتی۔ نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، نیند کا درجہ بعد کا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اور میں اور آپ پوری کائنات کے لوگ نیند کے محتاج ہیں، اگر نیند نہ آئے تب بھی ہمارے لیے بیماری ہے، اور اگر بہت زیادہ نیند آ جائے تب بھی ہمارے لیے بیماری ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بیماری سے تو محفوظ ہے، اور بیماری سے تو وہ محفوظ ہے ہی، تو بیمار ہم جس چیز کے محتاج ہیں نیند اور اونگ کے، وہ اس چیز سے بھی محفوظ ہے۔ نیند اور اونگ کے محتاج اور ضرورت ہم لوگوں کو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، اس وجہ سے وہ اس لائق ہے کہ اسے پوری کائنات کا رب کہا جائے، اسی پوری کائنات کا خالق اور مالک کہا جائے۔ پھر آگے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین کی، بالخصوص زمین کی چیزوں پر، اشیاء پر، ٹکڑوں پر ہم لوگ مارے پھر رہے،
کہ اتنے پلاٹ میرے نام ہو جائیں، اتنی زمینیں میرے نام ہو جائیں، اتنی جائیداد میرے نام ہو جائے، اتنے جو ہے فیکٹریاں اور ملز میرے نام ہو جائے، اتنے کارخانے میرے زیر سایہ چلے. ہم ان چیزوں کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ہم اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اس کے ہم مالک بن گئے تو اس مملکت کو اب کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، تم ان ٹکڑوں کے مالک نہیں ہو، تم ان کارخانوں کے مالک نہیں ہو، تم ان زمینوں جائیدادوں کے مالک نہیں ہو. یہ بات اپنے دل میں پوری طرح بٹھا لو. اصل مالک میں ہوں، اصل مالک میں ہوں، میں ہی خالق ہوں ان چیزوں کا، میں ہی مالک ہوں ان چیزوں کا. لہذا اس غرور میں تم نہ پڑو کہ اس زمین کا مالک میں ہوں، ان پلاٹوں کا مالک میں ہوں، ان جائیدادوں کا مالک میں ہوں، اس ملک کا صدر بادشاہ میں ہوں. میرا رب فرما رہا ہے اصل بادشاہت میری ہے، اصل مالک میں ہوں، اصل خالق میں ہوں. لہذا اس دھوکے سے نکلو. جب مالک ہی اللہ ہے تو کیوں نہ اسی کے سامنے جھکا جائے، کیوں نہ اسی کی مان کر چلا جائے. جب خالق اور مالک وہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات میں تم تو زمین کے ٹکڑوں کے مالک، ظاہری عارضی طور پر تم مالک بن بیٹھ کر اپنے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہو. میں تو وہ خالق اور مالک ہوں جس کی مملکت صرف زمین پر ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس سب کچھ کا. اب آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سائنس بھی نہیں پہنچ سکی آج تک. کتنی اشیاء، کتنی چیزیں جب سے کائنات بنی ہے، سینکڑوں لوگ آئے ریسرچ کر رہے ہیں، سائنس اپنا پورا زور لگا رہی ہے، نئی نئی ریسرچ کے ساتھ نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. قیامت قائم ہو جائے گی، یہ چیزیں آتی رہیں گی. میرے رب کے خزانے آسمان اور زمین میں اتنے وسیع، اتنے زیادہ ہیں کہ ان خزانوں کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، ان کی گہرائیوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو پہنچے گا تو ان کے انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. جتنی ریسرچ کریں گے، کھوج لگائیں گے، اتنی ہی چیزیں وجود میں آتی جائیں گی. جتنی کھوج لگائیں گے اتنی ہی چیزیں وجود میں آتی جائیں گی، نظر آتی جائیں گی، لیکن ان کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچے گا. اتنے میرے رب کے خزانے ہیں آسمانوں اور زمین میں. تو فرمایا کہ جب اتنا بڑا میں بادشاہ ہوں، اتنا بڑا مالک ہوں، اتنا بڑا خالق ہوں، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مان کر نہیں چلتے ہو، تم میری مان کر نہیں چلتے ہو. تمہیں ہو کیا گیا؟ تم مجھے حقیقی خالق نہیں مانتے ہو، حقیقی مالک نہیں مانتے ہو، صرف زبانی طور پر کہہ دیتے ہو ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے. اس سے جب خالق اور مالک اللہ کو مان لیا تو کیا ہم پر یہ لاگو اور لازم نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مان کر چلیں، ہم اس کی رضا کو تلاش کریں، ہم اس کی چاہت کو تلاش کریں، ہم اس کی ناراضگی سے بچیں، ہم اس کے غضب سے بچیں، ہم اس کے عذاب سے بچیں، ہم اس کے لیے آخرت کی فکر کریں، ہم اس کے لیے آخرت کی فکر کریں. کیا ہم پر یہ چیز، یہ ہمیں فکر میں نہیں ڈالتی، یہ چیز ہمیں جو ہے غم میں نہیں ڈالتی؟ کیا یہ چیز ہمیں متنبع نہیں کرتی اپنے رب کی طرف؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب مالک میں ہوں تو تمہیں چاہیے مجھے، میرے ہی سامنے جھکا جائے، مجھے سے مانگا جائے، مجھے سے اپنی حاجتیں پوری کروائی جائیں، تو میں وہ رب ہوں. تو یہ اگلا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج دنیا کے اندر تم کاروبار کرتے ہو نا، ملازمت کرتے ہو، تمہیں نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، تو تم یا کسی مشکل میں پھنس گئے، کسی غم میں پھنس گئے، علاج کی ضرورت ہے. آج تو ہر چیز میں سفارشیں چل رہی ہیں، سفارشیں چل رہی ہیں. اپنا کام کو پورا کرانے کے لیے اگر ہاسپٹل ہے تو اس میں سفارش کہ فلاں ڈاکٹر سے فلاں شخص کے میرے عزیز کے تعارف ہے، لہٰذا اس تعارف کے ذریعے سے مجھے ذرا پروٹوکول ملے گا. اگر آپ کو جو ہے کسی محکمے میں آپ ملازمت چاہتے ہیں تو اس محکمے سے آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار جڑا ہوا، اس کی سفارش کروائیں گے کہ مجھے اس میں جاب مل جائے، نوکری مل جائے. آج اگر آپ کو کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کام سے جڑے ہوئے اپنے لوگوں کو پکاریں گے، اپنے تعلق والوں کو پکاریں گے کہ ہماری سفارش کریں. میرا رب فرما رہا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں سفارش کے محتاج نبی بھی ہوں گے، جس میں سفارش کے محتاج ولی بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے،
صلحاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، بد کردار لوگ بھی ہوں گے، بدبخت لوگ بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور وہ سفارش ہوگی حقیقی سفارش۔ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے کے بعد انتظار نامہ حساب و کتاب، یہ ایسا ایک الگ سے عذاب ہوگا کہ جس کی تکلیف ہر شخص محسوس کرے گا، جس کے غم کو ہر شخص محسوس کرے گا۔ پیغمبر بھی دلوں کے اندر یہ دعا کریں گے، اے اللہ حساب و کتاب ہی شروع فرما دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت نہیں کر سکے گا بولنے کی کہ اے اللہ حساب شروع کر دے۔ دل میں ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی حساب کتاب کے لیے سفارش کرے گا تو وہ میرا اور آپ کا پوری کائنات کا رسول اور پیغمبر ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور سجدے میں گرنے کے بعد 1 ہفتے کی مقدار، بعض روایت میں 2 ہفتے کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں ایسے کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کروں گا جو آج تک مجھے بھی نہیں پتا وہ کلمات ہے کیا۔ میرا رب مجھے ایسے کلمات سکھلا دے گا کہ ان کلمات کے ذریعے سے میں جو ہے اپنے رب کے حضور سفارش کروں گا۔ تو 1 ہفتے 2 ہفتے کی مقدار سجدہ کر لینے کے بعد پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے میرے پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفع تشفع، اور سفارش کیجئے، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا مانگ، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کا سلسلہ، سفارش کے ذریعے سے جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اسی سفارش کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، نبیوں کے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی۔ پھر یہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس وقت من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے ایسا جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرت کر سکے، ہمت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تمام انسانوں میں، تمام ولیوں میں، تمام صالحین میں، شہداء میں، نبیوں میں، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمتیں ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں کہ جس کے امت کو بھی وہ مقام ملا جو کسی امت کو نہ ملا، جس کے نبی کو بھی وہ مقام ملا جو کسی نبی کو نہ ملا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور یہ امت اس نبی کی امت ہے جس کی عظمتیں، فضیلتیں تمام رسولوں اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور ابتر ہے۔ اس پیغمبر کی یہ امت ہے جس کے اندر ہم لوگ آج رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، جس کی سنتوں کو پامال کر رہے، جس کی سنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے، جس کی جو ہے سیرت کو اپنے قدموں کو نیچے جو ہے روند رہے، دھکیل رہے، تو ہم اس امت کے نبی، اس پیغمبر کی امت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اس کی ایک ایک سیرت پر عمل کیا جائے، اس کی ایک ایک صورت کو اپنایا جائے، اس کی ایک ایک سیرت کو اپنایا جائے، اس کے طریقوں کو، اس کے قول پر عمل کیا جائے، اس کے افعال پر عمل کیا جائے، اس کی تقاریر پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے ایک امتی کے ذمے کام جو اللہ رب العزت نے لگایا ہے کہ اپنے پیغمبر اور رسول کی کس طرح تم لوگوں نے اتباع کرنی ہے۔ تو فرمایا اگلی صفت، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے۔ ایک چیز یہ، اب تک جو کچھ پیچھے، جب سے قیامت دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک جو کچھ ہو چکا وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے، اب کے بعد جو کچھ ہوگا
وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ہماری نظروں سے جو پوشیدہ ہے وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ زمینوں کے تہوں میں گہرائیوں میں جو کچھ ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے، آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ تو یہ مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا۔ پوری کائنات میں ہے ایسا کوئی شخص کہ جو ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو؟ جنات میں سے، شیاطین میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی پوری کائنات میں کوئی نہیں، ایسا شخص نہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اس علم کا مقابلہ کر سکے۔ تو وہ ایسا علیم اور خبیر ذات ہے، ایسا وہ علیم اور خبیر ذات ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کی کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اتنا وسیع علم ہے، احاطہ نہیں کر سکتے، گہراؤ نہیں کر سکتے اس کے علم کو، جو ہے اس کے علم کو جو ہے سمیٹ نہیں سکتی کوئی بھی چیز پوری کائنات میں۔ پیغمبروں کو بھی جو علم ملا وہ میرے رب کے وساطت سے ملا، اپنا ذاتی علم کسی نبی کے پاس نہیں ہوا، کسی پیغمبر کے پاس نہیں ہوا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم آیا، قرآن کا، حدیث کا، دنیا کا، پیغمبروں کا، انسانوں کا، حیوانات کا، یا آسمان کا یا زمین کا، جتنا بھی تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ کیا ہے، تاریخی کلمات کو محفوظ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم ملا وہ سب میرے رب کی وساطت سے ملا، میرے رب ہی کا دیا ہوا تھا۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم ملا وہ میرے رب کے دیا ہوا علم تھا۔ اس وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے پاس جتنی بھی غیب کی خبریں تھیں وہ سب کی سب میرے رب کی دی ہوئی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتلایا۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پیغامات پہنچائے، غیب کی خبریں پہنچائی، وہ سب کچھ وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائی۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو عالم الغیب تو اللہ کی ذات بھی ہے، تو اللہ اور نبی میں فرق کیا رہ گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ اگر تم نے صرف کہا لا الہ الا اللہ پھر بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں، اگر تم نے کہا محمد الرسول اللہ پھر بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ ہے، محمد الرسول اللہ رسول ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے، دونوں کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اگر اللہ کے برابری پیغمبر کی کر دی تب بھی تم نے غلو اختیار کر لیا دین میں، اور اگر اللہ کو پیغمبر کے برابر کر دیا پھر بھی تم نے غلو کر دیا دین کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کو اللہ کے مقام پر رکھو اور رسول کو رسول کے مقام پر رکھو، رسول کو رسول سمجھو، اللہ رب العزت کا جو ہے اب اسے بشر سمجھو اور اللہ رب العزت کے مخلوق سمجھو۔ بندہ اور رسول اور نوری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جس طرح انسانوں کو آنے کا معمول ہے ماں کے پیٹ سے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیا۔ اب دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے پیغمبر ہی کو یہ تمام جو ہے اختیارات دے دیں جو اللہ کے ہیں تو پھر رسول اور پیغمبر اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور جب کوئی فرق ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر یہی چیز ایسی ہے جو ہمیں کفر تک پہنچاتی ہے، جو ہمیں کفر تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کو، اللہ جل جلالہ کو اللہ رب العزت کے مقام پر رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر رکھنا ہے، اور یہ عقیدہ ذہنوں میں رکھنا ہے کہ میرا رب کا مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، دل میں بٹھانا ہے کہ میرے نبی کی عظمتوں کا، میرے نبی کی رفعتوں کا
میرے نبی کے مقام کا، میرے نبی کی عظمت کا پوری کائنات میں اللہ کے بعد کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے علم کا کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کر۔ دار قطنی کے اندر روایت موجود ہے، مثال کے ذریعے بتلایا کہ اللہ رب العزت کے ہر آسمان کی اوپر والے آسمان کے مقابلے میں ایسی کیفیت ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک ٹائر پڑا ہو، ایک ٹائر پڑا ہو یا ایک گیند پڑی ہو، یوں مثال لے لیں۔ تو اب اتنے کھلے میدان میں ایک ٹائر کی، ایک گیند کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرے آسمان کی، تیسرے آسمان کی، دوسرے اور پہلے آسمان کی تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسی کیفیت ہے جس طرح ایک بہت بڑے کھلے میدان میں ایک ٹائر، ایک گیند پڑی ہو۔ تو تیسرا آسمان دو آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، اور چوتھا آسمان ان تین آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، اور پانچواں آسمان ان چار آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، اور چھٹا آسمان ان پانچ آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، اور ساتوں آسمان ان چھ آسمانوں سے اتنا بڑا ہے، اور رب کی کرسی ان ساتوں آسمانوں سے اتنی بڑی ہے۔ رب کی کرسی ان ساتوں آسمانوں سے اتنی بڑی ہے کہ جس طرح کہ رب کی کرسی کے مقابلے میں ایک بہت بڑے کھلے میدان میں ایک ٹائر، ایک گیند پڑی ہو۔ تو ساتوں آسمانوں کی کیفیت اور حیت رب کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے۔ تو اتنی بڑی کرسی ہے اللہ رب العزت کی۔ کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یا اللہ رب العزت کی قدرت ہے جس کا کرسی سے تعبیر کیا سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ رب العزت کا وجود کسی ایک جگہ پر قائم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا وجود پوری کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں، ہر جگہ بیک وقت، ہر سمت، ہر وقت سمویا ہوا ہے اللہ رب العزت کی قدرت نے۔ تو اس وجہ سے کوئی چیز، کوئی ذات، کوئی ذرہ اللہ رب العزت کی ذات سے بھاگ نہیں سکتا، اوجھل نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح پوری کائنات کو سمویا ہوا ہے اللہ کی قدرت نے۔ تو کرسی بتلانے سے مقصد لوگوں کو سمجھنا تاکہ آسان ہو جائے، اس وجہ سے کرسی کا لفظ ہوا۔ تو کرسی سے اللہ کی قدرت آسمان و زمین کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ تو ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو رب کی کرسی کو، رب کی قدرت کو کسی چیز نے پیدا نہیں کیا، کسی چیز نے پیدا نہیں کیا۔ تو فرمایا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمان اور زمین تمہیں نظر آ رہے، کتنے صدیاں گزر گئی، کتنی صدیاں گزر گئی، آج تک تم دیکھو گے رب کے فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس آسمانوں کو پکڑا ہوا ہے، اور رب کی قدرت سے یہ آسمان جو کھڑا ہے، آج تک وہ فرشتے نہ تھکے، آج تک یہ آسمان نہ ڈگمگایا، آج تک یہ آسمان کے اندر کوئی سوراخ پیدا نہیں ہوا، یہ پرانا نہیں ہوا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا۔ آپ کی بلڈنگیں ایک صدی کے بعد، چند سالوں بعد منہدم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بتلاتی ہیں آپ کی بلڈنگیں کہ کتنی صدیاں اس بلڈنگ کو بنے ہوئے گزر گئے، کتنی صدیاں اس بلڈنگ کو بنے ہوئے گزر گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ رب کا سورج، رب کا چاند، رب کا آسمان، رب کی زمین آج تک نہ پرانی ہوئی، نہ ہی آج تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، کیونکہ رب کے حکم سے یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ اسی نے ان کو بنایا ہے، اور ہم نے جنہیں بنایا وہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری چیز بنائی ہوئی چیزوں میں دوام نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اور رب کی بنائی ہوئی چیزوں میں قرار بھی ہے، دوام بھی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ان چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو پیدا کرنے سے، ان چیزوں کے نظام کو چلانے سے تھکتی نہیں ہے، اکتاتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتی۔ وہ ایسا وہ رب ہے۔ آگے بتلا رہے یہ صفات بیان کر کر، لفظ اللہ سے اپنا نام بیان کر کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا پوری آیت کریمہ میں، اور پھر آخر میں دوبارہ فرمایا
کہ میں ایسا رب ہوں علی جو بلند ہوں، میں وہ رب ہوں عظیم جو سب سے عظمتوں والا ہوں، جو سب سے بڑا ہوں۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے، جب تم نے ان سارے تعارف کو، میرا مکمل تعارف جب تم لوگ کر چکے، تو اب تم لوگوں کو چاہیے کہ تم میرے سامنے جھکو، میری مان کر چلو، میری ہی عبادت کرو، اور مجھے ہی رب مان کر میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آخر میں پیغام دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پوری آیت کریمہ میں زبردست قسم کی صفتیں بیان ہوئی۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی تمام قرآن کریم کے آیات پر فضیلت اور اہمیت بڑھ گئی، فضیلت اور اہمیت بڑھ گئی کہ لہٰذا اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ہر شخص کے سینے میں یہ آیت کرسی محفوظ ہو، ہر بچے کے سینے میں یہ آیت الکرسی محفوظ ہو، صبح و شام اسے پڑھنے کا معمول بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس کی وجہ سے انسان کو جو پڑھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کی آخرت کو سنوار دے گا، اور دنیا میں پریشانیوں سے اس کی حفاظت کر دے گا، دنیا میں جنات شیاطین سے اس کی حفاظت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔